ہندوستان نے دور مار ہائپر سونک میزائل کا ایک اور تجربہ کیا ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق دور مار ہائپر سونک میزائل کا یہ تجربہ ہندوستان کی ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن DRDO نے اڈیشہ کے ساحل کے قریب ڈاکٹر APJ عبدالکلام جزیرے سے کیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق DRDO نے طویل فاصلے تک مار کرنے والے اپنے ہائپر سونک میزائل کے تجربے کو کامیاب بتایا ہے۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق DRDO نے یہ ہائپر سونک میزائل 1500 کلومیٹر تک وار ہیڈ لے جانے کے لیے ڈیزائن کیا ہے۔ ہندوستان کی ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن DRDO کے حوالے سے ذرائع ابلاغ نے رپورٹ دی ہے کہ میزائل کو مختلف شعبوں میں نصب رینج سسٹم کے ذریعے ٹریک کیا گیا۔ شمالی غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کی تازہ جارحیت میں کم از کم 50 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ فلسطینی اسپتال کے ذرائع نے بتایا ہے کہ صہیونی فوج نے شمالی غزہ پٹی میں واقع بیت لاہیہ پناہ گزین کیمپ میں ایک رہائشی عمارت پر حملہ کیا ہے، جس میں کم از کم 50 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ پٹی میں شہری دفاع کی تنظیم کے ترجمان محمود بسل نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ اس عمارت میں جن افراد کو حملے کا نشانہ بنایا گیا انہوں نے مدد طلب کی تھی، لیکن امکانات و وسائل اور حملے کی جگہ تک رسائی نہ ہونے کے باعث ہم کوئی مدد نہیں کر سکے۔ محمود بسل نے مزید کہا کہ جس عمارت پر حملہ کیا گیا اس میں تقریباً 70 بے گھر فلسطینی موجود تھے۔ اب تک 40 شہداء کی لاشیں مل سکی ہیں، جبکہ بعض ابھی تک ملبے تلے دبی ہوئی ہیں۔ شہری دفاع کی تنظیم کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ہم دنیا کے تمام حریت پسندوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ غزہ پٹی میں صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کی روک تھام کے لیے فوری طور پر اقدام کریں۔ دوسری جانب صہیونی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ کفیر بریگیڈ سے وابستہ ایک فوجی شمالی غزہ پٹی میں ہلاک ہو گیا ہے۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ہلاک ہونے والا فوجی نہشون بٹالین کا سارجنٹ میجر تھا۔ صہیونی فوج نے شمالی غزہ میں کفیر بریگیڈ سے وابستہ شمشون بٹالین کے 4 فوجیوں کی ہلاکت کی بھی تصدیق کی ہے۔ صہیونی ذرائع نے چند دن پہلے اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ نومبر کے مہینے کے پہلے 12 دنوں میں 15 فوجی اور صہیونی آبادکار ہلاک ہوئے ہیں۔ ان فوجیوں کی ہلاکت کی خبر ایسے وقت میں منظر عام پر لائی جا رہی ہے کہ جب ایک ہفتہ پہلے صہیونی ذرائع ابلاغ نے جنگ کے 400 سے زیادہ دن کے عرصے کے دوران بہت سے صہیونی فوجیوں کے زخمی اور ہزاروں فوجیوں کی کمی کا اعتراف کرتے ہوئے اسرائیل کو درپیش تمام مشکلات کی وجہ بنیامین نیتنیاہو کے اقتدار میں باقی رہنے کو قرار دیا تھا۔ حزب اللہ لبنان نے جنوبی تل ابیب پر ڈرون حملہ کیا ہے۔ صہیونی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ فلسطینی سرزمینوں میں حزب اللہ کے ڈرون کے داخل ہونے کے بعد مقبوضہ فلسطینی سرزمینوں کے تمام علاقوں میں خطرے کے سائرن بجائے گئے۔ صہیونی فوج نے بھی تصدیق کی ہے کہ ایک مشکوک شے مقبوضہ فلسطینی سرزمین کے مرکزی علاقوں میں داخل ہوئی ہے۔ صہیونی ویب سائٹ واللہ نے بھی لکھا ہے کہ خطرے کے سائرن بجنے کے بعد GPS سسٹم غیر فعال ہو گیا۔ صہیونی اخبار اسرائیل ہیوم نے بھی اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ یہ ڈرون رہوفوت اسکوائر کے قریب جنوبی تل ابیب کے قریب گرا ہے۔ معارف اخبار نے بھی لکھا ہے کہ دھماکے سے پھٹنے والا ڈرون مقبوضہ فلسطینی سرزمین کی مشرقی سمت سے فائر کیا گیا ہے۔ صہیونی ریزرو فورس کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے حزب اللہ لبنان کے مقابلے میں اپنی کمزوری کا اعتراف کیا ہے۔ صہیونی ذرائع ابلاغ کے مطابق صہیونی ٹولے کی ریزرو فورس کے ایک اعلیٰ افسر جنرل اسحاق برڈک نے صاف لفظوں میں اعتراف کیا ہے کہ اس وقت اسرائیلی فوج کی قوت و طاقت کمزور پڑتی جا رہی ہے اور اس وقت وہ لبنان میں مزید پیش قدمی کرنے پر قادر نہیں ہے۔ مذکورہ صہیونی جنرل نے کہا کہ ہماری فوج جنوبی لبنان میں 3 کلومیٹر کے اندر تک داخل ہوئی ہے۔ فوجی اپنے فرائض سے سرپیچی کر رہے ہیں۔ روزانہ سینکڑوں راکٹ اور میزائل لبنان سے ہماری جانب فائر کیے جاتے ہیں۔
یہ جنگ ہمیں تباہ کر رہی ہے۔ برق نے حزب اللہ کے مقابلے میں اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اس پر شدید حملے کیے ہیں، مگر اب بھی اس کی مکمل تباہی کے ہدف سے ہم کوسوں دور ہیں۔ صہیونی فوج کے ریٹائرڈ مذکورہ فوجی افسر نے فلسطینی تنظیموں کے مقابلے میں بھی اپنی کمزوری کا اعتراف کیا ہے اور صاف لفظوں میں کہا ہے کہ فوج ابھی حماس کو شکست نہیں دے پائی ہے۔ جنرل برق نے فوج کے چیف آف جنرل اسٹاف کو شکست خوردہ اور نااہل قرار دیا اور کہا کہ فوج کے اعلیٰ کمانڈروں کا ان پر اعتماد ختم ہو گیا ہے اور انہیں اپنا عہدہ چھوڑ دینا چاہیے۔ جنرل اسحاق برق نے سابق وزیر خارجہ اور صہیونی حکومت کے موجودہ وزیر جنگ اسرائیل کیٹس پر بھی جملہ کسا اور کہا کہ ایک نیا وزیر جنگ مقرر کیا گیا ہے جس کے پاس کوئی اہلیت اور تجربہ نہیں ہے اور نیتنیاہو عملی طور پر خود جنگ کے وزیر ہیں۔ دوسری جانب صہیونی میڈیا نے اعتراف کیا ہے کہ ہفتے کی صبح سے لے کر رات گئے تک حزب اللہ نے شمالی مقبوضہ فلسطین کو 130 میزائلوں اور 5 ڈرونز سے نشانہ بنایا۔ اس حملے کے دوران لبنان کی سرحد سے 40 کلومیٹر دور نیچر نامی ایک گیس جرمنی میں فلسطین کے حامیوں نے غزہ اور لبنان میں صہیونی حکومت کے جرائم کے خلاف احتجاج کر کے ایک بار پھر فوری جنگ بندی کا مطالبہ دہرایا ہے۔ ہفتے کے روز جرمن دارالحکومت میں ہونے والے مظاہرے میں 1000 سے زیادہ افراد نے شرکت کی اور غزہ میں نسل کشی بند کرنے کا مطالبہ دہرایا۔ مظاہرین نے فلسطینی پرچم اور بینر اٹھا رکھے تھے جن پر لکھا تھا، یہ آزادی کے لیے سامراج مخالف جد و جہد ہے، غزہ اور لبنان کو چین سے رہنے دو، اور آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں جانتا تھا۔ اناتولی نیوز ایجنسی کے مطابق متعدد مظاہرین کو گرفتار کیا گیا ہے، تاہم حراست میں لیے گئے افراد کی تعداد سامنے نہیں آئی ہے۔ دوسری جانب صہیونی ٹولے کے انتہا پسند حامیوں نے بھی ایک ریلی نکالی اور فلسطین کے حامی مظاہرین کے ساتھ اشتعال انگیز کارروائیاں کرنے کی کوشش کی، لیکن جرمن پولیس نے فلسطین کے حامیوں کے ساتھ ان کے تصادم کو روک دیا۔ یمن کی سپریم سیاسی کونسل کے رکن محمد علی الحوثی نے کہا ہے کہ ان کے ملک کو ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کا کوئی خوف نہیں ہے اور یمن والوں کے نزدیک امریکہ کی حیثیت پرے سے زیادہ نہیں ہے۔ محمد علی الحوثی نے کہا کہ آج ہم شہید سید حسن بدرالدین الحوثی کے کلام سے انسپائر ہوتے ہیں، جنہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کی حیثیت پرے سے زیادہ نہیں ہے۔ محمد علی الحوثی نے تاکید کے ساتھ کہا کہ جو امریکی ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ کی اقتدار میں واپسی سے ڈراتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ جن ہتھیاروں سے وہ ہم پر بمباری کر رہے ہیں وہ بدلے نہیں ہیں اور ہم ان سے خوف زدہ نہیں ہیں۔ محمد علی الحوثی نے مزید کہا کہ جمہوریہ یمن امریکہ کی بحریہ کو کنٹرول کرنے اور اسے شکست دینے کی قدرت رکھتا ہے اور یہ قرآن کریم کی بدولت ہے۔ واضح رہے کہ یمن کی فوج نے حالیہ مہینوں کے دوران غزہ پٹی میں فلسطینی استقامت کی حمایت اور طوفان الاقصی آپریشن کے تناظر میں بحیرہ احمر اور آبنائے باب المندب میں صہیونی حکومت کے بحری جہازوں اور مقبوضہ فلسطینی سرزمینوں کی جانب جانے والے بحری جہازوں کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ یمن کی مسلح افواج نے یمن کی سرزمین پر فضائی حملوں کے خلاف جوابی کارروائی کرتے ہوئے بحیرہ احمر میں امریکہ اور برطانیہ کے بحری جہازوں کو بھی اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ یمنی فوج نے عہد کر رکھا ہے کہ جب تک صہیونی حکومت غزہ پٹی پر اپنے حملے بند نہیں کرے گی، وہ بحیرہ احمر میں صہیونی حکومت کے بحری جہازوں اور مقبوضہ فلسطینی سرزمین کی جانب جانے والے بحری جہازوں پر اپنے حملے جاری رکھے گی۔ صہیونی فوج کے ایک سابق اعلیٰ افسر نے کہا ہے کہ حزب اللہ اور حماس نے اپنی طاقت کا لوہا منوایا ہے اور اسرائیلی فوج بے بس نظر آ رہی ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوج کے ایک سابق اعلیٰ افسر نے کہا ہے کہ حزب اللہ اور حماس کو ختم کرنا اسرائیلی فوج کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ جنگ ہمیں نابود کر دے گی۔
صہیونی فوج کے اس سابق افسر نے کہا کہ حزب اللہ اور حماس پر صہیونی فوج نے شدید حملے کیے، تاہم ان تنظیموں کی نابودی کے ہدف سے اب بھی وہ بہت دور ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان نے ملک میں ایک بڑے ڈائلاگ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ملک کو موجودہ مسائل سے نکالنے کے لیے ایک بڑے ڈائلاگ کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال پر وسیع مذاکرات کی ضرورت ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر فوری مذاکرات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت پورا خیبر پختونخوا احتجاج کی لپیٹ میں ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ ملک میں امن و امان کی ذمہ داری حکومت کی ہے، لیکن اگر ہم اکٹھا بیٹھ کر ڈائلاگ نہیں کریں گے تو مسائل حل نہیں ہوں گے۔ حافظ نعیم الرحمان نے اسی کے ساتھ افغانستان کی طالبان انتظامیہ پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ افغان حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ پاکستان میں حکمراں جماعت اور پیپلز پارٹی میں اختلافات کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے تحفظات دور کرنے کی ذمہ داری نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو سونپ دی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک نے کہا ہے کہ شہباز شریف نے اسحاق ڈار کو پیپلز پارٹی کی قیادت سے رابطہ کرنے اور اتحادی جماعت کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت کی ہے۔ عقیل ملک نے کہا کہ نائب وزیر اعظم جلد ہی اس سلسلے میں بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے یہ تحفظات پیدا ہو سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ ہفتے کے روز کراچی میں بلاول ہاؤس میڈیا سیل میں گفتگو کے دوران چیئرمین پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون پر 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد وعدوں سے انحراف کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت وفاق میں نہ عزت کی جاتی ہے نہ سیاست کی جا رہی ہے، اس لیے آئندہ ماہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں مسلم لیگ نون کے ساتھ مرکز میں حکومتی اتحاد پر ممکنہ نظر ثانی کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔